بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو رائزن چائن اسکول آن لائن کلاسز. کلاس 7 میں آپ کی اردو کی ٹیچر حنا بی بی ہوں. آج ہم جو پڑھیں گے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ابتدائی طبی امداد. یعنی اگر ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں اس حادثے میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، فرسٹ ایڈ ہمیں کیا لینی چاہیے، تو ہم یہ اس سبق میں پڑھیں گے. یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں کس چیز کی استعداد بڑھے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر آگ لگ جاتی ہے یا کرنٹ لگ جاتا ہے یا پانی میں ڈوب رہا ہو یا کٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق. آپ نے ابتدائی طبی امداد کے الفاظ سنے ہوں گے، کبھی آپ نے غور کہ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں. دراصل یہ وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے. اس امداد کی بدولت متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے. یعنی ابتدائی طبی امداد کے الفاظ اگر آپ نے سنے ہیں تو وہ کسے کہتے ہیں، وہ ایسی مدد کو کہتے ہیں کہ جب اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اسے فوری طور پر پہنچائی جاتی ہے. اور اس مدد کی بدولت کیا ہوتا ہے، اس امداد کی بدولت اس شخص کی جان بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اردو میں ابتدائی طبی امداد کے الفاظ انگریزی کے لفظ فرسٹ ایڈ کے متبادل ہیں. فرسٹ ایڈ یعنی پہلی مدد. ٹھیک ہے، ابتدائی مدد، شروع میں جو مدد کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈبہ یا تھیلا جس میں ابتدائی طبی امداد کا سامان موجود ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک کینچی ہوتی ہے، پٹی رکھی ہوتی ہے، ٹنکچر رکھا ہوتا ہے. یعنی یہ چیزیں جو شروع میں چوٹ لگ جائے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اسے فرسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں. اس میں پٹیاں، روئی، مختلف قسم کے مرہم، ٹنکچر، زخم صاف کرنے کی ادویات موجود ہوتی ہیں. ان کے استعمال کا طریقہ جاننے کے لیے ابتدائی طبی امداد کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے. یعنی اس کو اپنی نالج میں لانا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں کس وقت استعمال کرنی چاہیے. کسی بھی وقت ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے. سڑک پر چلتے ہوئے کسی موٹر گاڑی سے ٹکر ہو سکتی ہے. میدان میں کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی گر سکتا ہے. باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے پاؤں پھسل سکتا ہے. ذرا سی بے احتیاطی سے کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے. بجلی کا کام کرتے ہوئے کرنٹ لگ سکتا ہے. صفائی کرنے کے دوران بچھو ڈنک مار سکتا ہے. نہر یا دریا میں نہاتے ہوئے کوئی ڈوب سکتا ہے. یعنی اگر یہ تمام کام ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے تو کوئی ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے گھر پہ پہلے مطلب تھوڑی سی امداد دی جاتی ہے. یا اگر وہ فیکٹری میں ہے، اسکول میں ہے، کسی کارخانے میں ہے، ٹھیک ہے، یا کہیں پر بھی ہے تو اسے فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے تاکہ ہاسپٹل پہنچنے تک وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکے. معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اسے ابتدائی طبی امداد کی چند بنیادی باتوں کا پتہ ہوتا کہ ضرورت پڑنے پر وہ متاثرہ شخص کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. مثال کے طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر سانپ ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکا جائے. یعنی اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کو جو متاثرہ فرد ہے جس کو سانپ نے ڈسا ہے اس کے دل تک نہ پہنچے، زہر جو ہے وہ اس کے دل تک نہ پہنچے. اور وہ کیسے ہوگا؟ زخمی جگہ سے 2 انچ اوپر زور سے رسی یا کپڑا باندھ دیں. اس سے ہمارا بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن ایک دم سے اوپر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، جتنی جلد ممکن ہو متاثرہ فرد کو اسپتال پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کپڑا باندھ دیے تو اب آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ آپ انہیں ڈاکٹر کے بھی لے کر جائیں گے. لیکن آپ کپڑا باندھ دیں تاکہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے لے جاتے تک اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تھوڑی کم ہو اور وہ اس کے دل تک نہ پہنچ سکے. اس طرح اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہو تو اسے پانی سے باہر نکال کر نبض دیکھی جائے. پہلے تو نبض دیکھی جاتی ہے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے. ڈوبنے والے شخص کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، ظاہر ہے منہ سے، ناک سے اس کے منہ میں پانی چلا جاتا ہے. اسے بر وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کو الٹا لٹا کر اس کی پیٹھ کو دبانا مناسب رہتا ہے. یعنی یا تو الٹا لٹکا کے یا پہ سیدھا اس کے چیسٹ پہ ہاتھ ماریں تو اس کا پانی نکل آتا ہے. چھوٹے بچے ہر چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات وہ بجلی کے پلگز
میں اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجلی کے ننگے تار سے ہمارا جسم چھو جاتا ہے جس سے ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے. یا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بجلی کے تار یا بجلی سے چلنے والی کسی مشین سے چمٹ کر رہ جاتا ہے. ایسی صورت میں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اسے بجلی کے تار یا مشین سے الگ کیا جائے. یعنی اگر کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے کہ کسی مشین سے، بجلی کی تار وغیرہ سے یا کسی سے بھی، تو ظاہر ہے کرنٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. اب جب وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو اس کو جو چھڑانے والا ہے وہ ایسا نہ کرے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جا کے ہاتھ لگا دے، کیونکہ وہ کرنٹ ظاہر ہے اس بندے میں جب کرنٹ ہوگا تو جب اسے کوئی ہاتھ لگائے گا تو اسے بھی کرنٹ لگے گا. ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ وہ جو سوئچ ہے اسے بند کر دیں. ٹھیک ہے، پہلا کام تو یہ کریں. اچھا، بہتر یہ ہے کہ مین سوئچ بند کر دیں یا فیوز نکال دیں. جو مین سوئچ ہے جہاں سے پورے گھر کی یا پوری فیکٹری کی کسی کی بھی لائٹ آ رہی ہوتی ہے. متاثرہ فرد کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھوئیں، یعنی ایک دم جو آپ کے ہاتھ ہیں آپ ان سے نہ چھوئیں، بلکہ کیا کریں، کیونکہ اس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ہمیں بھی لگ سکتا ہے. یہ کرنٹ چھونے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے. غیر مسل اشیاء یعنی ایسی چیزیں جن سے بجلی کا کرنٹ نہ گزر سکے، مثلا لکڑی، کاغذ، پلاسٹک وغیرہ کی مدد سے متاثرہ فرد کو الگ کریں. یعنی ایک لکڑی لے لیں اور اس لکڑی کی مدد سے اس کو پیچھے کریں. یہ خیال رکھیں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کرنٹ نہیں آتا، لکڑی میں کرنٹ نہیں آتا، پلاسٹک کو کرنٹ نہیں پکڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا نظام تنفس بحال ہے، یعنی وہ شخص سانس لے رہا ہے. اگر سانس رک گئی ہے یا سست رفتاری سے آ رہی ہے تو مصنوعی طور پر تنفس کا بندوبست کریں، یعنی اس کے لیے آکسیجن کا بندوبست کریں تاکہ وہ سانس لے سکے. باقی جسم کی نسبت سر کو نیچا رکھیں، یعنی سر جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں اور باقی جسم تھوڑا اونچا رکھیں کہ متاثرہ شخص کو زیادہ ہلنے جلنے نہ دیں. ٹھیک ہے، کوئی شخص وقت ضائع کیے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر قریبی اسپتال میں پہنچانے کا بندوبست کریں. یعنی یہ کام تو انہوں نے کر لیا کہ انہیں الٹا لٹکا ان کے چہرے کو نیچے کی طرف اور باقی جسم کو اوپر کی طرف کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، پلگز وغیرہ سے اس کو کرنٹ نکال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے اور ان کے ہاسپٹل لے جانے کا بندوبست بھی کریں. اگر کسی کو آگ لگ جائے تو اس پر کمبل وغیرہ پھینک کر آگ کو بجھانے کی کوشش کریں. یعنی کوئی موٹا کپڑا، بلینکٹس وغیرہ وہ لیں اور وہ اس کے اوپر ڈال کر اسے رول کریں. ٹھیک ہے، کمرے یا سامان کو آگ لگی ہو تو ریت ڈالنے سے آگ بجھانے میں مدد ملتی ہے. یعنی اگر کسی شخص کو آگ لگ جاتی ہے، کسی بندے کو آگ لگ جاتی ہے تو اسے ایک بڑے کپڑے، موٹے کپڑے میں، کمبل وغیرہ میں اسے لپیٹ کر اسے رول کر دیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یا پھر اگر کسی سامان وغیرہ میں آگ لگی ہے تو پانی ڈالنے کے بجائے اگر ریت ڈال دی جائے تو آگ بجھانے میں مدد ملتی ہے. آگ سے جھلس جانے والے حصوں پر مرہم وغیرہ لگائیں اور متاثرہ فرد کو اسپتال پہنچائیں. گرمیوں کے موسم میں دھوپ میں سخت کام کرنے سے لو لگ جاتی ہے. عام طور پر بچے یا بڑی عمر کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت 104 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے. متاثرہ فرد بے ہوش ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہیٹ اسٹروک جیسے آ جاتا ہے. گرمیوں میں بہت زیادہ ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ سب کام ہو جاتے ہیں. خون کا دباؤ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی بی پی ہائی یا لو ہو جاتا ہے. سر کے بھاری پن کی شکایت ہو سکتی ہے، متلی آ سکتی ہے. اگر کسی فرد کو لو لگ جائے تو فوری طور پر دھوپ سے سائے میں لے کر جائیں، ٹھنڈی جگہ پر رکھیں، ٹھنڈا پانی یا مشروب پلائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اسپتال پہنچائیں. یعنی ہر کام ہم نے ابتدائی طبی امداد تو سب کو دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہاسپٹل نہیں لے کر جانا ہے. اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اسے تو کیا کرنا چاہیے، 1 یا 2 انچ اوپر کپڑا باندھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اور لیکن پھر بھی اسے ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو اسے نکال کر پانی، اس کو الٹا لٹا کر اس کو پش کریں تاکہ اس کا پانی نکل جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے تو سوئچ بند کر دیں اور دوسرا اس کو لکڑی کی مدد سے یا کسی پلاسٹک کی مدد سے اس سے الگ کریں.
اچھا جی، لیکن پھر بھی اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے. کسی کو آگ لگ جاتی ہے تو اس پر کمبل وغیرہ پھینک کر آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. یا پھر ریت وغیرہ سے کسی سامان کو آگ لگی ہو تو ریت ڈال کر آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور متاثرہ فرد کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کا گرمیوں میں بی پی ہائی یا لو ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن وغیرہ تیز ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو ٹھنڈا پانی پلانا چاہیے، ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جتنی جلدی ہو سکے اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، کیونکہ ہم فرسٹ ایڈ تو دے رہے ہیں، ہم اس کو ابتدائی طبی امداد تو دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ہاسپٹل بھی لے کر جانا ہے. یاد رکھیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. اگر ہمارے آس پاس کوئی شخص طبی امداد کا مستحق ہو تو ہمیں اس کی حد الوسع مدد کرنی چاہیے، یعنی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. ساتھ ہی ہمیں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر امدادی اداروں کو فون کر کے انہیں مدد کے لیے طلب کرنا چاہیے. یعنی جو امدادی ادارے بنائے گئے ہیں، فائر بریگیڈ کا الگ ادارہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ڈوب جاتا ہے اور ہم سے اگر وہ نہیں بھی نکل رہا ہوتا تو ہم فون کر لیں، ٹھیک ہے، تو ادارے سے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ انہیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام کام ہمیں کرنے چاہیے. امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا جی بیٹا، آج کا آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ چیپٹر اچھے طریقے سے اسے پڑھنا ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے اس کے الفاظ، معنی اور سوال جواب اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.